بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر ایک بہت ہی اذیت ناک واقعے پہ گفتگو ہے، اور وہ واقعہ ہے ایک 5 سے 6 سالہ بچے نوید بروہی کے اغوا، زنا بالجبر اور قتل کا۔ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے پاکستان میں، صوبہ سندھ، ایک چھوٹے سے قصبے نصیر آباد۔ وہاں ایک غربت زدہ خاندان کے ایک معصوم بچے کا، اور یہ اس طرح کے واقعات، ان کا مستقل ہونا اس کی ایک بہت کھلی واضح وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، اس میں کوئی بھی غیر معمولی علم رکھنے کی اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مستقل یہ جو جرائم ہو رہے ہیں، ان مجرموں کو ہر بار ان جیسے کردار رکھنے والوں کو ہماری حکومت کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک ان آفیشل لیکن پوری قسم کی یقین دہانی کہ کچھ بھی ہوتا رہے، قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے اداروں نے آ کے کچھ کرنا نہیں ہے۔ رپورٹ ہوگی، وہی بڑی بات ہے کہ ہو جائے، اور پھر تھوڑی چیخ و پکار ہوگی اخباروں میں، اخبارات اپنا کام کریں گی، وہ لکھیں گی، لوگ خاندان جن کا بچہ یا جن کی بیٹی اس طرح کے وحشی جرم کا شکار ہو جائے گی یا ہو جائے گا بچہ جن کا بھی، تو وہ لوگ کچھ وہ آہو پکار فریاد کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے غم میں اتنے محو ہو جائیں گے، اتنے وہ غم زدہ ہو چکے ہوں گے اس غم کی شدت سے، کہ ان لوگوں میں پھر وہ قوت رہے گی نہیں کہ وہ کوئی احتجاج اپنا جاری رکھ سکے۔ خیر، تو یہ واقعہ ہے اس بچے کا، یہ تقریباً ابھی 36 گھنٹے پہلے ہی ہوا ہے یہ واقعہ نصیر آباد میں۔ میرے پاس، کیونکہ میں اس وقت ہیوسٹن ٹیکسس میں ہوں، تو میرے حساب سے ابھی تاریخ ہے 15 جنوری، تو غالباً یہ واقعہ ہے تقریباً پاکستان کے حساب سے 13 جنوری کا۔ نصیر آباد ایک بہت چھوٹا سا ہائی وے، نیشنل ہائی وے جو لاڑکانہ جاتا ہے کراچی سے، حیدرآباد سے، اس ہائی وے پر وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، شہر تو اب کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن ہے وہ پھر بھی ایک گاؤں کی طرح کا۔ لیکن وہاں کے غریب خاندان کا یہ بچہ تھا نوید بروہی، اس کو اغوا کیا گیا، اس کے والدین اس شام اس کو ڈھونڈتے رہے، صبح اس کی والدہ کو اس کی لاش اس حالت میں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس حالت میں ملی، اور جب اس بچے کو ہسپتال لے جایا گیا نصیر آباد میں، تو ڈاکٹرز کی معائنے کے مطابق اس بچے کے ساتھ زنا بالجبر ہوا، اس کے بعد اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ابھی ہوتا کیوں رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں پاکستان میں بچوں کے ساتھ،
نوجوان ہوں یا بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ہمارے جو ادارے ہیں ان کی جو لاپرواہی ہے وہ اس طرح کے جو کردار ہیں جو انسان کو اپنی وحشت، اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، اپنی ہوس کی بھوک مٹانے کے لیے، ان کو تہ دل سے یقین ہو چلا ہے، ان کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا۔ اگر یہی بچہ کسی منسٹر کا ہوتا، چیف منسٹر سندھ کا ہوتا، چیف جسٹس کا ہوتا، کسی چیف آرمی جنرل کا ہوتا، کسی ڈی آئی جی آئی جی کا ہوتا، تو اس کے ساتھ تو ایسا ہونا ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی وہاں اس طرح سے کہیں نہیں ہاتھ ڈالنا، کیونکہ پھر ان کو پتا ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ کسی سیاستدان کا بچہ ہوتا تو بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا تھا۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، بھلے ایم کیو ایم ہو یا نواز شریف پارٹی ہو، جو بھی پارٹی ایکس وائی زیڈ، جتنی بھی بڑی جو ہے سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے کسی خاص بندے کا اگر یہ بچہ ہوتا تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا تھا۔ پر مسئلہ یہ ہے، بدقسمتی اس بچے کی اور بے شمار ایسے بچوں کی اور بچیوں کی یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان کے شہری ہیں، وہ کسی سیاستدان کے بچے نہیں، وہ کسی بڑے سرمایہ دار کے بچے نہیں، کسی بڑے زمیندار کے بچے نہیں۔ تو اس لیے ان کی ان کی حیثیت اتنی ہے جتنی کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو سٹیسٹکس اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ میری طرف سے نہیں ہے، وہ پاکستان کی جو اخبارات ہیں اس میں شائع ہو چکے ہیں، اور ایک رپورٹ جو ہے وہ جیو نیوز پیپر کی، انہی کی ویب سائٹ پہ، وہ بھی میں شیئر کرتا چلوں، کیونکہ کل کو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بولیں گے یہ تو جی اپنے ملک پہ نمبرز بڑھا چڑھا کے بتا کے ملک کو اور ملک کی حکومت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، وہ بھی دیکھتے چلیں۔ یہ ہے جیو نیوز کی ویب سائٹ، جن کے رپورٹ کے مطابق over 1,000 murders reported in Sindh from January all through to August this year. By that they mean 2021 2021 کے صرف جنوری سے لے کے اگست تک کے یہ نمبرز ہیں، اور پھر اس میں حوالہ بھی ہے کہ کتنے کیسز کس طرح کی نوعیت کے۔ So as you can see on screen, 1,035 cases of murder, 103 of extortion, and 118 of kidnapping for ransom reported between January 1st going through all the way to August 5th. Murad Ali Shah says crimes against women, children, minorities, kidnapping, drug trafficking, intolerable. برداشت نہیں کریں گے جی جو بھی جرائم عورتوں کے اوپر ڈھائے جاتے ہیں، بچوں پہ ڈھائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اقلیت ہیں، ہندو ہو، عیسائی ہو، برادری ہو، اغوا کے کیسز ہوں، ڈرگ کے منشیات کے کیسز ہوں، یہ برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ان کے بیان کا انہوں نے ایک یہاں پہ سمری دی ہے۔ سی ایم سیٹس اپ کرائم ڈیٹا بیس ٹو میک پولیس اکاؤنٹیبل۔ اسٹیٹسٹکس مطلب تفصیل میں نہیں، جن کو بھی مزید دیکھنا ہو کہ بات صحیح ہے نہیں، وہ خود جا کے اس کو دیکھ سکتے۔ سو واپس بات یہ کہ اس طرح سے ہوتا کیوں ہے اور کیوں مستقل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سیدھی سیدھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، تو وہ ایک طرح سے ہم ایک پیغام یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نو ون کیئرس، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر دوسرے بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے، اس فلاں کیس میں نہیں کوئی پکڑا گیا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس طرح سے وہ ایک ریپیٹ سائیکل جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، مطلب دیٹ جسٹ گوز آن۔ یہی وجہ ہے۔ اب یہ بچہ جس کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کتنے کیسز کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، اور کتنے نام لیے جائیں
بہت لمبی چوڑی وہ ایک فہرست ہے. یہیں دیکھ لیں آپ کے 40 تو ریپ کیسز اس سائٹ پہ رپورٹڈ ہیں. اب 40 ریپ کیسز بھی یقین جانیے کہ یہ وہ ہیں جو آفیشلی لانچ ہوئے, جو ریکارڈ ہوئے, وہ نیوز پیپرز نے اٹھا کے ایک جو آفیشل فگر, اپرووڈ فگر ہے, 40 ریپ کیسز. آپ جب گننے پہ آئیں گے تو بہت سارے اس سے زیادہ نکلیں گے. اس عرصے میں 40 کیسز سے بہت زیادہ نکلیں گے. تو وہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ ہو اسی لیے رہا ہے جس کی وجہ میں بتائی, کیونکہ جس کا ریپ ہو رہا ہے وہ نہ بیٹی یا بچہ, وہ نہ ڈی ایس پی کا تھا, نہ آئی جی کا تھا, نہ ایس پی کا تھا, نہ ایس ایچ او کا بچہ یا بچی تھی. مالک ہی نہ کرے, اللہ ہی نہ کرے کہ کسی کی بچی یا بچے کے ساتھ ایسا کچھ ہو. لیکن وجہ یہ ہے کہ ایکشن کیوں نہیں ہوتا. سوال یہی ہے کہ ایکشن کیوں نہیں ہوتا. ایکشن اسی لیے نہیں ہوتا کہ جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ عام پاکستانی شہری ہیں. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک غریب خاندان سے یا ایون میڈیم کلاس سے بھی تعلق رکھتے ہوں, تو بھی کیونکہ ان کی کوئی سیاسی گہری وابستگی نہیں, ان کی پوزیشنز کوئی اس طرح کی نہیں کہ وہ کسی ادارے کو پڑ جائے کہ یہ معاملہ تو ہماری نوکری پہ آ جائے گا, اس لیے کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہیں. بس وہی ان کا جرم ہے کہ وہ ایک عام سے شہری ہیں. میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میرے خاندان کا نہیں ہے, میرا بھانجا بھتیجا نہیں ہے, لیکن میرا اس سے بہت گہرا تعلق بھی ہے کیونکہ میری ہی دھرتی کا, میری ہی زمین کا, میرے ہی وطن کی مٹی کا یہ بھی بچہ ہے. جہاں میں پیدا ہوا پاکستان میں, جہاں میں پلا بڑا, جس آب و ہوا میں, جس مٹی سے جو کچھ رزق مجھے اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا, اسی مٹی کا یہ بھی بچہ ہے. تو اسی وجہ سے میرا اس بچے سے گہرا تعلق ہے. میرا کوئی ایجنڈا کسی بھی حکومت یا کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہے. لیکن قصور کیا ہے اس بچے کا؟ اس بچے کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک غریب خاندان سے ہے, پاکستان کا شہری ہے, اور وہ ایک چھوٹے سے شہر کا ایک باشندہ تھا. کراچی میں بھی ریپ کیسز ہوئے ہیں, حیدرآباد میں بھی ہوئے ہیں, لاہور میں بھی ہوئے ہیں, کہاں نہیں ہو رہے. اب تو وہ انصار ہے, مالک خیر کرے ہر کسی کے بچوں کا, ان کے اہل و عیال کا, مالک رب العالمین محافظ ہو. لیکن اس بچے کا قصور یہ ہے کہ وہ غریب بچہ تھا. یہ ہمارا المیہ ہے. گزارش یہ ہے, پیغام تو جو ہے وہ تو واضح ہے ہی. گزارش یہ خدارا اداروں سے, بالا افسران سے, وہ پولیس میں ہوں, یہ نہ سوچیں, یا آرمی میں ہوں, رینجرز میں ہوں, جوڈیشری کے ہوں, سیاستدان ہوں, اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کل کو آپ کے بچے یا آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کی زوجہ کے ساتھ کچھ ہوگا تب آپ ایکشن لیں گے. اس کا انتظار نہ کریں. خدا را ایکشن لیں, ڈھونڈیں, سزا دیں. مثال جب قائم ہوگی تب آپ اس چیز کو روک پائیں گے, ورنہ آپ انویسٹیگیشنز دوڑاتے رہیں, جتنے آپ نے گھوڑے دوڑانے, اور جتنے دوڑا چکے ہیں وہ بھی دکھ رہا ہے کہ اتنے سارے کیسز میں کتنے لوگوں کو جو ہے سزا آئی ہے. سب واضح ہے, سب چھپی بات کوئی نہیں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ ایک طریقہ ہے خاص کسی بھی ملک کو, کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کا. یہ جو ماڈل اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ عام چیز ہے کہ جب کوئی بھی کسی بھی ملک یا معاشرے کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک پلان ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو برباد کرنا ہے. تو یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں 5 ایک سٹیجز ہوتے ہیں کہ کسی بھی ملک, معاشرے یا قوم کو تباہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس میں پہلا ہوتا ہے ڈی مورلائزیشن, نا امیدی. نا امیدی سے مراد ایسی صورتحال پیدا کرنا کہ لوگ اپنی ملک, اپنی حکومت,
اپنے اداروں سے نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اسٹیج نمبر 1. اس کے بعد اسٹیج نمبر 2 جو آتا ہے وہ نا امیدی جب چل رہی ہوتی ہے مستقل, تو پھر ڈی اسٹیبلائزیشن ہونے لگ جاتی. ادارے غیر مستحکم رہتے ہیں, حکومتیں غیر مستحکم رہتی ہیں, اور پھر ایسے چلتے چلتے 3rd اسٹیج آتا ہے جو کہ ہے کرائسس, حالات خراب. حالات خراب جو کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں پاکستان کے ہیں اس وقت, اور کافی سالوں سے ہی چل رہے ہیں. وہ اس وقت کی صرف ایک اس حکومت موجودہ کی بات نہیں ہے, وہ چل ہی رہے ہیں مستقل حالات خراب. تو وہ حالات خراب جو ہے وہ اتنا زیادہ عرصہ وہ اس کا ایک ڈریگ آن ہوتا ہے کہ اس کو اتنا لمبے عرصے تک حالات خراب کا مستقل سلسلہ جاری رہتا ہے کہ 4th اسٹیج آ جائے. 4th اسٹیج ہے نارملائز. پھر وہ حالات خراب جو ہے وہ معمول بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے. اور پھر ایسے بھی ممالک گزرے جہاں لوگوں کی لاشیں یوں سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہوتی تھی, باقی عوام اپنے روزمرہ کا کام کاج کرنے کے لیے اس لاشوں سے گزر جاتے تھے. اس کے سامنے مطلب جیسے اللہ معاف کرے, جیسے کوئی مردہ جانور پڑا ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس پاکستان میں سڑکوں پہ, تو ہم اپنی گاڑی کو اس سے اوائڈ کر کے یا بائک کو یا خود اگر جا رہے ہوں تو ناک پہ ہاتھ رکھ کے ہم اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں. تو وہ کیونکہ یہ چیز بھی معمول بن چکی ہے, تو اب وہ ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے یہ دور بھی دیکھا کہ انسانوں کی, انہی کے شہریوں کی, باشندوں کی لاشیں پڑی تھی. یہ بوسنیا میں ہوا, یہ کوسووو میں ہوا. تو لوگ بیچارے اپنے روزگار کرنے کے لیے وہاں سے گزر رہے ہیں, لاش پڑی ہے, کون اٹھائے کون کرے, جو بھی جب اٹھائے. تو وہ نارملائز ہو گیا تھا ان کے لیے, معمول بن چکا تھا. تو اب ہم لوگ اگر دیکھیں تو یہ ریپ کیسز پہ کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, بے شک وہ جو بھی ہو, فیس بک ہو, واٹ ایور جو بھی ایپ ہو, اس پہ ان چیزوں پہ احتجاج ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, لیکن وہ ریشو کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ نارمل بن چکی ہے کہ جی ایک سال میں اتنے کیس. اب تو کسی کو معلوم بھی نہیں کہ ایک سال میں پاکستان کے اندر کتنے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, وہ مدرسوں میں ہوئیں, مولویوں نے کی, ملاؤں نے کی, دوسرے مجرموں نے کی, محلوں میں ہوئیں, اسکولوں میں ہوئیں, اساتذہ نے کی, ڈاکٹرز نے کی, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو اٹس لائک کنٹینیوس بمبارڈمنٹ. وہ بمبارڈمنٹ اس لیے ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ کچھ اس پہ کوئی عمل کر نہیں رہے کہ جس پہ کوئی ایسی مثال قائم ہو کہ جیسے لاہور میں جو ہوا تھا, جو بچی تھی زینب, پھر اس کے حساب سے ایک وہ زینب لا پاس ہوا, ٹھیک ہے. تو اینڈ the guy جو مجرم تھا اس کو سزائے موت ہوئی. That's one example set. لیکن اس کے بعد امپلیمنٹیشن باقی کیسز پہ بھی اس طرح سے کیوں نہیں ہوئی؟ جیسے ہی وہ نہیں ہوئی تو وہ پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ اب یہ ریپ, زنا بن جبر, بچیوں کا قتل, ان کو پانی کی نالوں میں بہا دینا, پھینک دینا, جہاں مرضی ہے ڈسپوز آف کرنا. مطلب ٹیشو پیپر سے کم حیثیت ہمارے عام شہری خاندانوں کے بچوں اور بچیوں کی رہ گئی. خیر, تو ہم نارملائز والے سٹیج میں ہیں اس وقت کہ وہ معمول بنتا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی ہیں صاحبان جو اقتدار میں ہیں, ان سے سوال یہ کہ کیا ہم اس طرف جانا چاہیں کہ سب چیزیں اس طرح کی نارمل ہو جائیں اور پھر ہر کوئی اپنے کام میں لگا رہا ہے. کسی کا بچہ اغوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ زنا ہوتا ہے بچہ یا بچی کے ساتھ, اور اس کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے, تو the next morning is just another day in پاکستان. اگر ہم اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں, 5th اسٹیج ہوتا ہے جو بھی آ چکا ہے وہ ہے غیر جانبداری, نیوٹرلائز. لوگ بولتے ہیں کافی لوگ ہیں اخبارات دیکھتے تک نہیں, بولتے ہیں یار دیکھو تو
تکلیف ہوتی ہے اور وہ صحیح ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے تکلیف, اذیت آتی ہے, بالکل آتی ہے. تو وہ جو غیر جانبداری ہوئی ہے کہ یار اس کے ساتھ ہوا, بہت برا ہوا, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے تو جاب پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, گھر والوں کو دیکھنا ہے, والدین کی خدمت کرنی ہے, کسی کی دوا لانی ہے, اینڈ سو آن, مطلب جو کچھ بھی وغیرہ وغیرہ, ہر کوئی اپنے اس میں اس کو الجھا دیا گیا ہے. تو ہم ایک اس اسٹیج میں, تو خدا را اس چیز پہ جاگیں. آپ کے بچوں کا روزگار آپ کے ملک کی سالمیت میں ہے, ملک بچے گا, ملک سلامت ہوگا تو ہمارے بچے, ہماری نسلیں, ہماری آئندہ کی نسلیں وہ وہاں جی سکیں گی, سکھ کا سانس لے سکیں گی. جو حشر ہے اس پہ مزید میں اس طرف جانے نہیں چاہ رہا ہوں کہ اسکول جہاں دوسرے ممالک میں اسکول کھلتے جا رہے ہیں, ہمارے پاس صوبہ سندھ میں اسکول بند کیے جا رہے ہیں. کمال ہے. اور جو حال ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے, جو حال فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہے, جو حال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے, میونسپلٹی کا, جو کچروں کے پہاڑ ہیں کراچی سے لے کے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں, تو وہ کسی سے چھپے نہیں ہوئے ہیں. And all this that is going on, it can't be swept under the carpet. اس سارے جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو ایک مطلب وہ چھپایا نہیں جا سکتا ہے کہ جی اس کو ایسے جھاڑو لگا دیا, اس کو غالیچے کے نیچے, قالین کے نیچے ڈال دیا تو چھپا رہے گا. It's not possible. گزارش یہ ہے کہ جوڈیشری should step up. They should take the right step. لا انفورسمنٹ ایجنسیز خدا را یہ نہ سوچیں کہ آپ کے بچے کی ڈی آئی جی ہوں میں تو میرے ساتھ نہیں ہوا, آئی جی ہوں تو میرے بچوں کے ساتھ نہ ہوا ہے نہ ہوگا. کتنے شاگرد جو ہیں وہ مرڈر ہو رہے ہیں, کتنے بچے بچیاں غریب لوگوں کی, ایون جو مڈل کلاس طبقہ ہے, لوور انکم ہو, ہائر انکم ہو, جو بھی, ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. You should step up. Judiciary should step up. Law enforcement agencies جتنی بھی ہیں, رینجرز ہو, آرمی ہو, آرمی والوں کا ڈیفینس کا کام ہے, obviously they have to do more with the external level of security. Internal معاملات میں رینجرز ہے, پولیس ہے, کہیں step up, do something about it. If not, then you cannot stop it. That's one. And then کمنگ ٹو دی جوڈیشری, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب سے, چیف جسٹس سندھ سے گلزار احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ وہاں پہ ہیں, آپ کے پاس ایک بہت بڑا منصب ہے. سب جتنے بھی جوڈیشری میں ہیں, چیف جسٹس صاحب گلزار احمد صاحب, میری گزارش ہے کہ سر اپنے لوگوں کا آپ خیال کریں, اپنی ایون جوڈیشری نیٹ ورک کا آپ خیال کریں. اس ہائرارکی میں دیکھیں کہ کہاں, میں ایک عام سا شہری ہوں, میں تو یہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا, آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے. یہ ایک مثال بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری سمجھوں گا. یہ مثال دیکھیں, یہ ہیں مسٹر غلام شبیر سومرو صاحب, competent civil judge, himself deprived of justice since 2011. یہ ان کی میرٹ پہ یہ آئے, پوری سروس جب سے اپنا جوڈیشری سسٹم کا ایک حصہ بنے ایز اے سول جج, ایک بھی ڈیسیجن جو ہے ان کا وہ کبھی بھی ان کی جو ہائر کورٹ تھی انہوں نے کبھی بھی ریبیوک نہیں کیا. No corruption, nothing at all, just because. Why was he deprived of his services and salaries, by the way? Salaries بھی بند ہیں. مطلب کمال یہ ہے, وجہ کیا تھی, وجہ شیئر کرنا بھی لازمی ہے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ایک سپیریئر کی ایک دوسرے جج کے لیے, جو انہوں نے ان کے سپیریئر نے جو زبان خراب گفتار استعمال کی انہی کے ساتھ ون آن ون فون کال پہ, تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ سر وہ بھی ایک کمپیٹنٹ جج ہیں, اور اس طرح کی زبان جو ہے گالی گلوچ والی اور تحقیق اور بےعزتی کرنے والی, وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جیسا سینئر جو ہے وہ اس طرح سے
کرے. وہ ان کا انا کا مسئلہ بن گیا. اس انا کے مسئلے کی وجہ سے ان کو سزا یہ ملی ہے کہ یہ اس وقت سے لے کر ان کے اوپر پھر ACR ڈالی گئی, اور ACR میں کہا گیا کہ جی یہ جو ہے وہ نااہل ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ ماتحتی کا حق ادا نہیں کیا. اچھا, ACR بھی پرانی ہونے کے بعد, رولز آپ مجھ سے بہتر جان لیں, ACR بھی پرانی ہو گئی, ایکسپائر ہونے کے بعد اس کو اٹھایا گیا. بیسڈ آن دیٹ ان کی تنخواہیں بند ہیں. انہوں نے غربت میں سال سارے گزارے ہیں, اپنی جو کچھ بھی وکالت پھر کر کے اپنا گزر سفر کر رہے ہیں. ان کی سیلریز بند ہیں. سر, جو انصاف اور عدل کے ادارے میں ہو وہ عدل اور انصاف کی بات یہ کرے, سچ کہے, اس کو سزا دی جائے, پھر اسی کے ساتھ عدل اور انصاف نہ ہو. اس سے تو ہم وہی بات ہے کہ ہم ایک یہ میسج دے رہے ہیں کہ عدل اور انصاف کی بات کرو بھی مت. تو جب اگر ججز نہیں کریں گے عدل اور انصاف کی بات, تو وہ عدل اور انصاف عوام کو دے کس طرح سے پائیں گے؟ سو بہرحال یہ بھی ایک مثال ہے. وہاں وہ ایک بچے کی مثال ہے, یہاں یہ ایک جج کی مثال ہے. بے شمار بچے اور بچیاں جو زنا بالجبر کا نشانہ بنے اور قتل ہوئے, اور ان کو آج تک انصاف نہیں ملا. اسی طرح سے یہ ایک اور مثال ہے. اینڈ دس از ناٹ اے ویری گڈ ایگزامپل فار پاکستان. ان کا گزارش یہ ہے کہ ان کی بھی اپیل سنی جائے. اس طرح کے ججز تو ہمیں چاہیے جو اپنے سپیریئر کو بھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ سچ کہہ سکے. یہ کس طرح کی مثال ہم قائم کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایک جونیئر جج نے سینئر جج کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ کہا کہ آپ ایک اور جج کو گالی گلوچ دے کر مخاطب نہیں کر سکتے یا اچھا نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو پینلائز کیا جائے اور اس کی تنخواہیں روکی جائیں, اور اس کی بیسک رائٹس اس سے, سروسز کے رائٹس اس سے چھین لیے جائیں, اور پھر وہ خود اور اس کے اہل و عیال غربت میں گزارتے رہیں. سو گزارش یہی ہے تمام بالا افسران سے, خدارا دیکھیں فوراً عمل درآمد کریں. جہاں کمیٹی کی ضرورت ہے وہاں کمیٹی آپ اسٹیبلش کریں. جہاں آرڈرز کی ضرورت ہے وہاں آرڈرز آپ اپنے جاری کریں, تاکہ عوام خواہ ایک بچہ ہو, نوید بروئی ہو, بچیاں ہوں بے شمار جن کے کیسز آج تک پڑے ہوئے, کوئی انصاف نہیں ہوا, کراچی سے لے کے پورے پاکستان میں, خاص طور کراچی سے لے کے پوری سندھ میں, کراچی سندھ کا ایک کونا کشمور تک جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں وہ سارے پینڈنگ میں ہیں. کوئی اس پہ ڈیسیجن نہیں آیا, کسی کو سزا نہیں. دوسرا کہ جب دوسرا آن دی ادر اینڈ آف اسپیکٹرم جج خود, ان کو اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر سب عوام کا تو کچھ ہونا نہیں ہے. انشاءاللہ I will speak with my English audience also, جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے میرے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم.